بھٹکتے ہیں۔ میرے نوجوان بھائیوں اور ہمارے بزرگوں، آپ حضرات نے اپنی زندگی کی قیمتی اوقات گزار لیے، ان بچوں کو، نوجوانوں کو پتہ نہیں جوانی کیا ہوتی ہے۔ ہمدردی اسی میں ہے، پیار اور شفقت اسی میں ہے۔ اپنے اپنے نوجوانوں کو، سماج اور معاشرے کے اندر نوجوانوں کو پیار سے بلائیں، بیٹا ادھر آ، پوتا ادھر آ، بھائی ادھر آ، اس کو بیٹھا کر کے سمجھائیے یہ جو تمہاری زندگی ہے یہ قیمتی زندگی ہے، اگر اس کو تم نے اپنے کام میں لے لیا تو آگے چل کر کے خوش خرم زندگی گزارو گے۔ بیٹا، پوتا، بھائی، جو بھی لگتا ہو رشتہ میں پیار سے، تمہارے جیسے ہم بھی تھے، تمہارے جیسے ہم بھی تھے، ہم نے لاپرواہی میں زندگی گزار دی، بابو تم اس طرح مت گزار۔ اگر تم پڑھنے لکھنے والے ہو تو پڑھنے لکھنے میں اپنے اوقات کو لگاؤ، اگر کچھ سیکھ رہے ہو تو جو کچھ تم وہاں سے سبق لے کر کے آتے ہو، جو کچھ سیکھ کر کے آتے ہو اس پہ پریکٹس کرو، مشق کرو۔ ارے سائنسدان نے اگر ایک چیز کو بنایا، تم اس چیز کو سیکھ رہے ہو تو تم کوشش یہ کرو کہ ہم ایک دوسری چیز تیار کر دیں، ہم تیسری چیز تیار کریں۔ ارے کھڑا ہو کے پیشاب کرنے والا، اس کے پاس تو صرف ایک بیٹری ہے، وہ ایک سیل کا مالک ہے، وہ سیل کیا ہے؟ وہ ہنر ہے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، نوجوانوں، اللہ نے آپ کو تو ڈبل سیل دیا ہے، ایک ایمان کا سیل اور ایک ہنر کا سیل۔ آپ کو تو اور آگے بڑھنا چاہیے، لیکن افسوس کی بات یہی ہے، میں اپنے نوجوانوں کو جو دیکھتا ہوں بے دردی سے اپنی جوانی کا خون کرتے ہیں۔ اللہ کے واسطے اس کی قدر کیجیے اور خود اپنے اوپر رحم کیجیے۔ ابھی بات سمجھ میں نہیں آتی، سدا دور دورہ دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ ہمارے بڑے بوڑھے اگر یہ تمنا بھی کریں گے، خوب دعا کریں گے، لیت الشباب یعود، کاش جوانی لوٹ آئے، خوب گھی مکھن پلاؤ روزانہ تو رہے، جوانی آئے گی لوٹ کر کے؟ نہیں آئے گی، کبھی نہیں آئے گی۔ اس لیے میں اپنے نوجوان دوستوں سے، بھائیوں سے یہ عرض کر رہا ہوں، یہ جو شیطان ہے، استعمال غلط ہونے کی وجہ سے جو موبائل میں، اللہ کے واسطے آپ اپنے اوپر رحم کیجیے، اپنے اوپر رحم کیجیے۔ اس کام کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں، ہمارا کام کچھ اور ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ یا تو اپنے اوقات کو دین کے کام میں لگائے رکھیے یا دنیا کے کام میں لگائے رکھیے، اپنے اوقات کو فالتو کاموں میں برباد مت کیجیے۔ ایمان والوں کی پہچان تو یہی ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ اسلام کی خوبی یہی ہے کہ اسلام کا ماننے والا بیکار کاموں میں نہیں پڑتا، اسلام کا ماننے والا بیکار کاموں میں نہیں پڑتا، اپنی جان کا بھی صحیح استعمال کرتا ہے، اپنے مال کا بھی صحیح استعمال کرتا ہے۔ مال بھی اللہ کی نعمت ہے، جب اللہ کی نعمت کو گناہوں میں خرچ کریں گے اوپر سے پاور بریک لگے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ کی نعمت، اگر تم اللہ کی نعمت کو اللہ کی خوشنودی کے مطابق خرچ کرو گے، اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق خرچ کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب برکت دے گا، آگے بڑھائے گا۔ اور اگر اللہ کی نعمت کو، دولت کو اگر تم گانے بجانے میں خرچ کرو گے، شادی بیاہ میں واہ واہی لوٹنے میں لگاؤ گے اور فالتو طریقے پر اس کو خرچ کرو گے، گناہ میں خرچ کرو گے، اللہ کے ہاں دیر ہوتا ہے اندھیر نہیں ہوتا۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ہاں دیر ہوتا ہے اندھیر نہیں ہوتا۔ بس ایک واقعہ بتا کر کے اور میں مختصر طور پر ختم کر رہا ہوں۔ پیر ذوالفقار نقشبندی، پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم، بہت بڑے اللہ والے، انہوں نے لکھا ہے دیا، علماء حضرات پڑھے ہوں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، وہ آدمی کا کام یہ تھا کہ ناؤ پہ لوگوں کو بیٹھا کر اس پار سے اس پار کرنا، ادھر سے ادھر لانا۔ ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ ناؤ پر ایک انتہائی حسین جمیل خوبصورت لڑکی ہے، وہ اس کو دیکھا اور اشارے میں بات ہوئی۔ لڑکی نے کہا کہ میرے والد سے اب شادی کے متعلق بات کیجئے، اگر ہمارے گارجین تیار ہو گئے تو ہمیں کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ بہرحال
لڑکا جاہل تھا، اس نے لڑکی کے والد سے بات کی، لڑکی کے والد نے انکار کر دیا کہ میری لڑکی اتنی پڑھی لکھی، تو جاہل آدمی، کیا میں کروں؟ انکار کر دیا۔ اور پھر اس لڑکی کی شادی دوسری جگہ ہو گئی، شادی دوسری جگہ ہو گئی، ایک لڑکا بھی پیدا ہوا۔ 2-4 سال کے بعد پھر وہی لڑکی اس پار سے اس پار جا رہی ہے۔ اس مرتبہ وہ اکیلی تھی اور گود میں بچہ۔ وہ ناؤ چلانے والے نے دیکھا، ناؤ چلانے والے نے غور سے دیکھا، یہ تو وہی لڑکی ہے۔ لڑکی سمجھ گئی، لڑکی اس کی نظر سے سمجھ گئی کہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ لڑکی کہنے لگی اب میری شادی ہو گئی، میری شادی ہو گئی، اب میں دوسرے کی امانت ہوں، خبردار مجھے ہاتھ مت لگانا۔ لیکن اس کے دماغ پر شیطان مسلط ہو گیا، اس نے کہا میری ناجائز خواہش کو تم پوری کر، نہیں تو میں تیرے بچے کو اٹھا کر ندی میں ڈال دوں۔ اور پھر اس کے گود سے بچے کو چھین لیا اور چھین کر بچے کا پیر پکڑ کے اور ندی میں ڈبانے لگ گیا۔ ڈبکی دیتا نکالتا معصوم بچہ، کچھ ہی دیر میں وہ بچہ انتقال ہو گیا، بچہ مر گیا، اس نے ندی میں پھینک دیا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگ گیا کہ سن اب بھی تو میری بات مان لے ورنہ میں تجھے بھی مار ڈالوں گا۔ لڑکی کہنے لگی تجھے جو کرنا ہے کر، لیکن میں اپنی عزت سے تجھے کھیلنے نہیں دوں۔ اس نے زبردستی اس کے کپڑے بھی پھاڑ دیے۔ پھر وہ اس ڈر سے یہ جا کر کے کیس کر دے گی، مقدمہ کر دے گی، آگے کی بات جو بھی ہو، اس نے یہ سوچ کر اس لڑکی کو بھی، اس عورت کو بھی پانی میں ڈال دیا اور اسے بھی مار دیا۔ اب وہ یہ سوچنے لگ گیا مار تو دیا ہے، آج نکل بھنڈا پھوٹیے جائے گا، اس لیے یہ ناؤ چلانے والا کام چھوڑو، کوئی اور کام پکڑ لو، یہاں پر سے ہٹیے جاؤ۔ چنانچہ وہ کسائی کا کام شروع کر دیا، گوشت بنانے کا کام شروع کر دیا، جاتا اور جانور کو ذبح کرتا سویرے کے ٹائم میں اندھیرا ہی میں، اور پھر اپنے گھر چلا آتا تھا۔ اتفاق سے ایک دشمن نے اپنے دشمن کو وہ چاقو سے حملہ کیا اور اسے مار دیا۔ وہ چیخا چلایا اور یہ جو کسائی کا کام کرتا تھا وہ جا رہا تھا اور اتفاق سے جو اس کو چاقو سے مارا تو وہ دوڑتا ہوا آیا اور اسی کا بدن پکڑ لیا اور مر گیا۔ اب لوگ جو چاروں طرف سے دوڑا، اس کی آواز کو سن کر کے دیکھا کہ وہ ملزم تو اسپاٹ پہ موجود ہے، مارنے والا بھاگ گیا اور وہ جو مرا وہ آ کر اسی کو پکڑ لیا تھا اور اس کے ہاتھ میں چھری بھی ہے اور بدن پہ خون بھی لگا ہوا، چونکہ جانور ذبح کر کے آ رہا تھا، اسپاٹ پہ پکڑا گیا۔ بہرحال اسلام میں تو قتل کی سزا قتل ہی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ کا فرمان ہے۔ اگر یہ اللہ کا فرمان نافذ ہو جائے تو یہ دھرتی یہ قتل غارت گری سے پاک ہو جائے۔ بہرحال قاضی کی عدالت میں اس کو پیش کیا گیا، قاضی نے قتل کی سزا سنا دی گئی، جلاد اسے میدان میں لے گیا، وہ رونے لگ گیا۔ وہ کیا؟ رونے لگ گیا۔ جلاد نے پوچھا کہ اب تم کاہے رو رہے ہو؟ جس ٹائم قتل کیا اس ٹائم نہیں تم کو بات سمجھ میں آئی تھی؟ اس نے کہا دیکھو بات تو صحیح ہے، میں قاتل ہوں لیکن اس آدمی کا قاتل نہیں ہوں۔ کیا کہہ رہا وہ؟ میں قاتل ہوں، میں نے گناہ کیا لیکن اس آدمی کو میں نے قتل نہیں کیا۔ بتایا تب کب کیا؟ پھر اس نے اپنا واقعہ سنایا کہ ایک بچے کو اور اس کی ماں کو میں نے قتل کیا تھا 20 سال پہلے۔ کتنے؟ 20 سال پہلے۔ اس کی سزا میں اللہ نے آج مجھے پکڑا ہے، مواخذہ آج کیا ہے۔ اللہ کے ہاں دیر ہوتا ہے اندھیر نہیں ہوتا۔ ظلم کرنے والوں، لوگوں کو ستانے والوں، حق تلفی کرنے والوں، اللہ کے ہاں دیر ہوتا ہے اندھیر نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنی عزت کی بھی حفاظت کریں، اپنے دل دماغ کی بھی حفاظت کریں۔
میں نے جو قرآن پاک کی تلاوت کی مختصر سا ٹکڑا، اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت تھا. انہوں نے اپنی اولاد کو بلایا. بلانے کے بعد ما تعبدون من بعدی، کہ میں تو جا رہا ہوں، یہ بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک. انہوں نے کہا، اولاد نے، کہ میں آپ کے بعد آپ کی معبود یعنی اللہ کی عبادت کروں گا، اور آپ کے آباء و اجداد جو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، وہ جن کی عبادت کرتے تھے میں اسی کی عبادت کروں گا. آج ہمارے اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے، ہم اپنے اولاد کی ایسی تربیت کریں، اللہ کا یقین، رسول اللہ کا یقین اتنا اپنے بچوں کی دلوں میں بٹھا دیں کہ ہمارا بچہ کہیں بھی جائے مسلمان ہو کر کے زندگی گزارے، ایمان کی حالت میں زندگی گزارے. اور مکتب کا جو تعلیم ہے، شروعاتی تعلیم ہے، نورانی قاعدہ ہو، قارئ عام ہو، قرآن پاک ہو، اردو دین تعلیم کے رسالہ ہو، تعلیم الاسلام ہو، اس کی تعلیم یہ مان لیجئے یہ فرض کے درجے میں ہے. یہ سکھانا ہر باپ کے ذمہ ضروری ہے. آدھا پیٹ کھا کر کے اپنے اولاد کو دینی تعلیم دیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے. اگر ہم اس پر عمل کرنے لگ جائیں گے، ہمارا معاشرہ صحیح معنوں میں بہترین معاشرہ ہوگا. اور اگر ہم نے اس پر دھیان نہیں دیا، اس پر توجہ نہیں کی، تو بچہ تو ہمارا ہوگا لیکن عقائد کچھ اور ہوگا، جائے گا کہیں اور چلا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، فہم سلیم عطا فرمائے، دین پر عمل کرنا آسان فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.